السلام علیکم۔ اپسرا، تم سب سن لو، کوئی بھی مشرقی جنگل میں نہیں جائے گا، یہ سردار کا حکم ہے۔ جیوا قبیلے کا ایک نوجوان آج پھر غائب تھا۔ قبیلے کے لوگ سالوں سے پریشان تھے۔ کوئی دن نہ گزرتا کہ خبر خیر کی آتی کہ آج فلاں گاؤں سے کوئی نہ کوئی غائب ہو گیا۔ یہ کہانی اس خوبصورت عورت کی ہے جسے لوگ اپسرا دیوی کہتے تھے۔ اپسرا بہت حسین اور دل فریب تھی۔ وہ شامان قبیلے کی سردار تھی اور آگ کی دیوتا کی پجارن، مگر اسے روز کسی انسان کی صورت پڑتی جسے وہ آگ میں ڈال کر بلی دیتی۔ اگر وہ ایسا کبھی نہ کرتی تو اس کے جسم کی خوبصورتی ڈھلنا شروع ہو جاتی۔ آگ کا دیوتا اس پر تب تک مہربان رہتا جب تک وہ خون بہاتی رہتی۔ آگ کا دیوتا صرف مردوں کی بلی ہی لیتا، جس کی وجہ سے آس پاس مرد ختم ہونا شروع ہو گئے۔ وہ ایک جادوگرنی بھی تھی۔ وہ بہت دور تک دیکھ سکتی تھی اور جب کوئی مرد اسے پسند آ جاتا وہ اسے جادو سے اپنے پاس بلا لیتی، مگر اب وہ بلی دے دے کر تھک چکی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا کوئی مرد ہو جو شوہر کی طرح اس کی تعریف کرے۔ آخر وہ ایک عورت تھی۔ بلی دینے کا طریقہ بھی بہت خوفناک تھا، جس میں بلی دینے والے کے سر کو کاٹ کر دیوتا کے چبوترے سے نیچے گرایا جاتا اور باقی جسم قبیلے کی عورتوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا۔ اپسرا مرنے والے انسان کا دل کھاتی اور جوان خوبصورت رہتی۔ وقت چلتا رہا اور جنگل میں یہ خوفناک کھیل بھی۔ اپسرا گلاب کے پھولوں سے بھرے غوص میں آرام سے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی جادوئی طاقت نے اسے کسی طرف دیکھنے کو کہا۔ بہت دور ایک خوبصورت نوجوان اپنی تباہ حال کشتی کے ساتھ ساحل پر پڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور طاقتور تھا۔ اپسرا کا اس پر دل آ گیا۔ اس نے جادو کی طاقت سے اسے اپنے علاقے میں آنے کو کہا۔ نوجوان برے حال میں تھا۔ وہ پرسرار آواز سن کر اس طرف چل پڑا۔ راستہ خطرناک تھا۔ گھنا جنگل اور خوفناک جانوروں سے بچتا وہ اپسرا کے محل کے سامنے پہنچا تو کچھ حسین و جمیل لڑکیوں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ پہلے اسے خوب کھانا کھلایا، پھر گلاب کے عرق سے اسے غسل دیا اور اچھے لباس میں اپسرا کے سامنے پیش کیا۔ اپسرا کو دیکھ کر وہ نوجوان دیکھتا ہی رہ گیا کہ واقعی اتنی خوبصورتی بھی عورت میں ہوتی ہے۔ اپسرا سمجھ گئی نوجوان بھی اسے پسند کرنے لگا ہے۔ اپسرا اسے باغ میں لے گئی اور معصوم سی صورت بنا کر اسے اپنے اکیلے پن کا احساس بتانے لگی۔ پھر وہ نوجوان سے بولی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ نوجوان ایک ذہین اور خوبصورت شخص تھا۔ بولا، تاجر ہوں، سمندری طوفان میں مال بھی گیا اور انجان جگہ میں بھی آ گیا۔ اب یہیں رہوں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ اپسرا کے دل کی بات تھی، وہ بھی راضی ہو گئی، مگر اب پریشانی یہ تھی وہ اس پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے جادو سے سلا دیا اور آج کی بلی کا کام پورا کرنے چل پڑی۔ نوجوان تھکا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سوتا رہا۔ جب وہ اٹھا تو کمرے میں عجیب خوشبو اور روشنی تھی جو کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اپسرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپسرا بولی، کھانا کیا کھاؤ گے؟ نوجوان بولا، جو تم چاہو۔ اپسرا نے خادموں کو حکم دیا اور کھانا، جس میں ہر طرح کی نعمت تھی، حاضر کیا۔ نوجوان نے دوران کھانا محسوس کیا۔ اپسرا اپنے ہونٹوں پر زبان بار بار پھینکتی ہے تو اس کے ہونٹ فوراً خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات تھی۔ خیر،
نوجوان نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اب رات ہونے والی تھی۔ اپسرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوجوان آس پاس کا علاقہ دیکھنے چل پڑا۔ اپسرا کے کمرے میں ایک جادوئی آئینہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تو آئینہ بول پڑا، اپسرا دیوی، تمہیں اس نوجوان کی کل بلی دینی ہے اور اس کا دل بھی کھانا ہے۔ اگر تم نے اس سے محبت کی تو تم فنا ہو جاؤ گی۔ بولو اب کیا کرنا ہے؟ اپسرا نے کہا، میں آگ دیوتا کو منا لوں گی، بلی تو روز ہی ہوتی ہے۔ اچانک آگ دیوتا کی خوفناک آواز آئی، اپسرا، بلی تم اس کی ہی دو گی۔ یہ نوجوان وہی ہے جو تمہارے خاتمے کے لیے بہت دور سے آیا ہے۔ محبت کے جال میں یہ تمہیں پھنسا کر تمہیں اس وقت قتل کرے گا جب تم کسی کی بلی کے بعد اس کا دل کھاؤ گے۔ اس کے بغیر تمہاری موت ممکن نہیں۔ اس سے پہلے وہ تمہیں قتل کرے تم اسے قتل کر دو۔ اپسرا سوچ میں ڈوب گئی۔ باہر نوجوان یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل ہی اپسرا کا کام تمام کر دیا تو ٹھیک، ورنہ یہ مجھے قتل کر دے گی۔ دراصل نوجوان ایک جادوگر کا شاگرد تھا اور اپسرا کو ختم کرنے کے لیے اس جنگل میں آیا تھا۔ اس نے جادو کے زور سے اپنے جیسا انسان بنایا اور خود آگ کے دیوتا کے چبوترے میں چھپ گیا۔ صبح جب اس نوجوان کو باڈی گارڈ پر لے جایا گیا تو کسی کو نہیں پتہ تھا یہ اصلی نوجوان نہیں۔ اپسرا نے اس نوجوان کو قتل کیا اور جیسے ہی اس کا دل نکالا، ابھی دل اس کے دانتوں میں تھا تو پیچھے سے نوجوان نے اپنی تلوار سے اپسرا کا سر قلم کر دیا اور اسے ان لوگوں کے سروں کی مانند نیچے پھینکا جیسے اپسرا دوسرے لوگوں کی بلی کے بعد ان کے سر چبوترے سے نیچے پھینکا کرتی۔ اپسرا کے قتل ہوتے ہی وہ جادوئی نگری بھی ختم ہو گئی۔ نوجوان نے شکر کیا اور نئے ظالم کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا کام ہی یہ تھا، جہاں ظلم ہو وہاں اسے ختم کرنے پہنچ جاتا۔ تاریخ میں اس نوجوان کا نام گمنام رہا، مگر وہ اپنا کام کرتا رہا۔ اس بار اس کا شکار ناگ دیوتا تھا جو یہاں سے کوسوں دور کسی جنگل میں رہتا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔